السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات قسط نمبر 2 سماعت فرمائیے۔ جب مقامی راجاؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو محمد بن قاسم نے فوجی حملے کے ذریعے ہندوستان کی حکومت کو اپنا تابعدار بنا دیا۔ سندھ کی فتح کی تاریخ 713 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل مقام پر راجہ داہر کو شکست دی، پھر اس کے بعد بہمن آباد کے مقام پر اس کے بیٹے جے سنگھ کو شکست دی اور آخر میں ملتان کے راجہ کو شکست دی۔ اس طرح 711 عیسوی سے لے کر 714 عیسوی تک صرف 4 سال میں محمد بن قاسم نے مسلم سلطنت کو قنوج کے علاقے تک پہنچا دیا۔ پس منظر میں جب حضرت مومن عارف باللہ کے دور کا احاطہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لاہور کے علاقے میں محمد بن قاسم کی فتح کے زائد از 300 سال کے بعد حضرت مومن عارف باللہ نے دکن کا رخ فرمایا۔ شیخ محمد اکرام نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ محمد غزنوی کے بعد ابراہیم غزنوی نے لاہور پر حکمرانی کا آغاز کیا۔ اس کا دور 1059 عیسوی تا 1098 عیسوی بتایا گیا ہے۔ اس دور کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے شیخ محمد اکرام نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اس دور میں لاہور کو علمی سرگرمیوں کے گہوارے کا موقف حاصل ہو چکا تھا اور اسی دور میں لاہور کی سرزمین میں سب سے پہلے خانقاہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1037 عیسوی میں لاہور کی سرزمین سے شہرت حاصل کرنے والے مسعود سعد سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فارسی ہی نہیں بلکہ اردو کے بھی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ کے دہلی پہنچنے اور دہلی کے 6 بادشاہوں کے دور کے بعد دہلی سے دکن منتقل ہونے کے دوران اسلام اور اس کی اشاعت کا سلسلہ صرف اور صرف لاہور سے ملتان کی سرزمین تک محدود تھا۔ اسی سرزمین سے حضرت دانا گنج بخش تشریف لا چکے تھے۔ علمی و ادبی تاریخوں میں مسلمانوں کے ابتدائی دور میں خانقاہوں کے قیام کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ پہلی مرتبہ شیخ محمد اکرام نے ثبوت فراہم کیا ہے۔ ابراہیم غزنوی کے وزیر ابو نصر فارسی نے علم و فضل کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے لاہور میں خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ 1098 عیسوی سے پہلے لاہور میں خانقاہ کے قیام کا ثبوت نہیں ملتا۔ مسلمانوں نے مسلم طبقے کی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے بجائے پاکی اور طہارت سے عدم واقف غیر مسلموں کو دین کی فطری اور فکری معلومات سے واقفیت دلانے کے لیے مسجد کے بجائے خانقاہ کو تعلیمی و تدریسی درسگاہ کا درجہ دیا۔ اسی خانقاہی نظام کے آغاز کے 185 سال بعد حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ فرمایا۔ ان کے عہد کے 6 بادشاہوں کے نام اور ان کے دور کی نمائندگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے دہلی کو 584 ہجری مطابق 1188 عیسوی میں فتح کیا۔ اس سے 75 سال قبل حضرت مومن عارف باللہ نے دکن میں رحلت فرمائی، یعنی حضرت کی دہلی آمد کے وقت صرف لاہور، ملتان اور اوچھ کے علاوہ قنوج پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ باقی تمام ہندوستانی علاقے کفر و باطل کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ غرض یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ کا عہد لاہور کے بادشاہ ابراہیم غزنوی کے انتقال کے بعد کا دور ہے۔ ابراہیم غزنوی نے 1098 عیسوی میں انتقال کیا، جس کے ٹھیک 15 سال بعد یعنی 507 ہجری مطابق 1113 عیسوی میں حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہاں سے کوچ فرمایا۔ غرض تاریخی حقیقت اس طرح منظر عام پر آتی ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ کے دکن میں سکونت اختیار کرنے کے دوران ہی شمالی ہند میں لاہور کے مقام پر خانقاہ کی تعمیر عمل میں آ چکی تھی، لیکن دہلی پر مسلمانوں کا تسلط قائم نہ ہو سکا تھا۔ مسلم قوم سپاہیانہ صلاحیت رکھنے کے علاوہ علم و فضل میں بھی اہمیت کی حامل تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں علامہ ابو ریحان البیرونی نے ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ ایسا کھلا ثبوت ہے کہ مسلمان بادشاہ اپنی فوج میں سپاہیوں کے علاوہ علم و فضل کے ماہرین کو بھی بطور خاص شامل کیا کرتے تھے، تاکہ سپاہیانہ شان کے ساتھ علم و فضل کو بھی نمائندگی حاصل ہو۔ حضرت سید مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکن کی سرزمین میں پیش قدمی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے علوم و فنون کا موقع دستیاب ہو گیا۔ شیخ محمد اکرام نے جنوبی ہند کے مشہور علاقہ ترچنا پلی میں سید سلطان نتھر ولی کے
مزار کا ثبوت فراہم کیا ہے، جن کی رحلت نے 1225 ہجری عیسوی میں ہوئی۔ یہ تاریخ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت سے 11 سال پہلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ غرض شمالی ہند میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہی دکن میں اسلامی تعلیمات اور رشد ہدایت کا سلسلہ دراز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ سرکاری گزیٹر کے حوالوں سے یہ بتایا گیا ہے کہ شمالی ہند میں مسلمانوں کی آبادی سے قبل 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں کئی صوفیہ اکرام نے دکن میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیخ محمد اکرام نے عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیخ محمد اکرام نے بتایا کہ جنوبی ہند میں ہندو راجاؤں کے دور میں ہی مسلم صوفیہ اکرام کی جانب سے اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو گیا۔ ایسی اہم بزرگوں میں حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جن کی وفات کے وقت دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے دہلی سے دکن تک سفر کر کے اسلامی شعار کو فروغ دینے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کی دکن میں آمد کی تاریخ اور ان کے مقام پیدائش کے بارے میں تفصیلاً دستیاب نہیں، البتہ یہ ثبوت ضرور ملتا ہے کہ آپ نے 507 ہجری مطابق 1113 عیسوی میں وفات پائی۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حالات پردہ خفا میں ہیں۔